بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اللہ تعالیٰ کا نظام، اللہ تعالیٰ کا طریقہ، جو اس کائنات کو پیدا فرمانے کے بعد، ساری مخلوقات کو آباد کرنے کے بعد، ہر ایک کو ایک ایک کام کے ساتھ جوڑ دینے کے بعد ایک مزاج، طبیعت، فطرت، ہر چیز کی بنا دیا. ان تمام چیزوں کا استفادہ و افادہ انسان اور جنات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا. اب ان کے سدھار کے اوپر دنیا کا سدھار اور ان کے بگاڑ پر دنیا کا بگاڑ، اور ان کے لیے مکلف پابند کر دیا. تمہیں تمہارے رب، تمہارے خالق، تمہارے رازق، تم کو تمہارا پیدا کرنے والا، تم کو زندگی دینے والا، رزق عطا کرنے والا، تمہاری روٹی روزی کو ختم کرنے والا، تمہاری جان کو سلب کرنے والا، ختم کرنے والا، یہ کون ہے اور اس کو جاننے اور پہچاننے کے طریقے کیا ہیں، ہر چیز کی تفصیل ہر مقدس کتاب کے ذریعے سے، ہر نبی کے ذریعے سے وضاحت ہوتی رہی. ان تمام کے خلاصے کو بھی اس کتاب پاک کے ذریعے سے اس دنیا کے موجودہ انسان کو بھی ذکر کرتا ہے اور اصول اور قاعدے بتا دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی انسانوں کی بہتات، کثرت، رب کے ماننے کے جو تقاضے ہیں، اتباع کرنے کے، فرما برداری کرنے کے، شکر گزاری کرنے کے، غلط طور طریقے ختم کرنے کے، خوف خداوندی پیدا کرنے کے، اس میں لاپرواہی، غفلت، انکار، اس کی پرواہ نہ کرنا، ان تمام چیزوں کا تقاضا ایک ہی ہے کہ ایسا کرنے پر پھر ان کو زندہ کیوں رکھا جائے، ان کی زندگی کو باقی رکھا کیوں جائے، ان کو نعمتوں سے مستفید ہونے کا موقع کیوں دیا جائے، آسمان سے پانی ان کے لیے نازل کیوں کیا جائے، زمین میں اگنے کی طاقت اور صلاحیت اور حکم خداوندی جو رکھا ہے کیوں نہ اس کو روک دیا جائے. لیکن تمہارا رب ایسے نافرمانی کرنے کے باوجود بھی بندوں کے اوپر شفقت اور مہربانی ہی کا تقاضا کرتے ہیں. یہ طریقہ ان کا رہا ہے ایک مدت دراز تک. جب بندہ گناہ اور نافرمانی پر مصر ہو جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، یہ ہدایت اور ساری چیزوں کے بتانے کے بعد بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب اس دنیا میں دنیا والوں کے لیے نازل کر دیتے ہیں. جب نازل کرتے ہیں مقصود ہوتا ہے عذاب دینا انسان کو، انسان کی نافرمانی کی سزا. نتیجے میں جن چیزوں سے استفادہ کر رہا تھا وہ عذاب کا اثر ان تمام چیزوں پر ہوتا ہے، اس کے جانوروں پر، اس کے درختوں پر، اس کی کھیتیوں پر، اس کے گھر پر، اس کے معاملات پر، اس کے طرز زندگی پر. یہ مفہوم آج کی اس آیت میں ذکر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ڈھیل دے رکھا ہے اس سے غلط فائدہ نہ اٹھاؤ، سمجھو. ترجمہ آج کی آیت کا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کا مواخذہ، گرفت اور پکڑ کرتے بظلمہم، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے، ربوبیت کے تقاضوں کو کی ناقدری کرنے کی وجہ سے. وہ کیا ہیں؟ جو اسلام نے جو بتا دیا طریقے زندگی کیا ہے، کاروبار میں کیسا ہے، ازدواجی زندگی میں کیسا ہے،
اقتدار اور سیاست کے اندر کیسا ہے. تم بحیثیت حاکم ہو تو تم پر ذمہ داری کیا ہے؟ تمہارے محکومین کے پر رعایا کے پر ذمہ داری کیا ہے؟ تم ایک گھر کے بیوی اور بچے والے ہو تو تم اس کے ذمہ دار ہو. تمہارے اوپر ذمہ داری کیا ہے؟ تمہارے بیوی بچوں کے پر ان کو تعلیم اور تربیت، ان کے سبق، ان کا ڈھنگ اور سلیقے کی ذمہ داری تم پر کیا ہے؟ تم دوست و احباب میں ہوتے تو وہاں پر ذمہ داری کیا ہے؟ تم کاروبار معاملات میں ہو تو تمہاری زندگی کیا ہے، اس کے اصول و طریقے کیا ہیں؟ تم آپسی معاملات میں کسی بھی چیز کی ڈیل کر رہے ہو، معاملات کر رہے ہو، وعدے کر رہے ہو، تو اس کے اندر طریقے زندگی کیا اختیار کرنا ہے. ان تمام چیزوں میں اختیار کرنے کا طریقہ احکام دے دیا قرآن نے. بتایا دیکھو آپس میں جینے کا طریقہ یہ ہے، ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی چغل خوری نہ کرو. فرمایا کہ ولا تجسسوا، یہ تجسس مت کرو. فرمایا کہ جھوٹی گواہی مت دو. فرمایا کہ کسی بھی انسان کو اس کی جان کا نقصان نہ کرو. فرمایا کہ کسی کی جان وغیرہ کو، کسی کے مال کو اس کی مرضی کے بغیر ہرگز حاصل نہ کرو. دھوکہ فریب نہ کرو. ازدواجی زندگی کے اندر یہ رشتہ حلال ہے، یہ حرام ہے. بطریق نکاح تمہارے لیے اس طریقے سے حلال ہے، دوسرے طریقے حلال نہیں. کھائے پینے جانے والی چیزوں کے اندر یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. ان تمام چیزوں کے اندر یہ حکم دینے والے کو، بنانے والے کو ذہن نشین ہو. جو نہیں کرتے تو تمہارے نافرمانی کی وجہ سے، جو کہ آج کا انسان سب سے زیادہ مبتلا ہے، پھر بھی توقع رکھتا ہے کہ رحمت مل جائے اس کی، کوئی بغیر محنت مشقت کے پھر جنت اس کو نصیب ہو جائے. خیال کرتا ہے کہ اس کے کاروبار میں اس کے اندر نقصان ہونے نہ پائے، فائدہ اس کو ہو جائے، وہ جو چاہتا ہے اس کو سب حاصل ہو جائے. کس بنیاد پر؟ تو پھر دینے والا کون ہے تو اس کے اوپر یقین نہیں رکھا. بیماری ختم کرنے والا کون ہے اس پر یقین نہیں رکھا. تو اللہ کا ارشاد ہے کہ اگر انسان، یہاں انسان سے مراد وہ انسان جو نافرمان ہے، نعمت خدا بندی کی ناقدری اور ناشکری کرنے والے، طرز زندگی کے اندر جو کہ عقیدہ غلط رکھے، اللہ کو حاضر ناظر نہیں سمجھتے، اس زندگی کے بعد جیسا پیدا کیا ہے پھر مارے گا، پھر اس کے بعد اٹھائے گا، حساب و کتاب کا ہوگا. کہنے والے بھی بہت ہیں، پھر عمل اس کے خلاف ہے، تو گئے یقین میں کمی ہے. یہ زبان جھوٹ بڑھتا ہوا ان کی جھوٹ کا ثبوت پیش کر رہا ہے. جو چاہیں تو اللہ تعالیٰ، یہ لو کا ترجمہ تھا، چاہے تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کے ایسے نافرمانوں انسانوں کی نافرمانی، غلط سوچ، غلط فکر، بے راہ روی کی بنیاد پر اس زمین کے پر جو انسان چل رہا بس رہا قائم ہے، تو کسی بھی چلنے والی، رہنے والی، زندگی والی کوئی بھی مخلوق تو خطا انسان کی، سزا دینا انسان کو، آگاہ کرنا انسان کو. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی وجہ سے ساری زمین پر رہنے والے سب چلنے پھرنے حرکت کرنے والے، چاہے پیٹ کے بل پر چلتے ہوں، چاہے 2 پاؤں کے پر حرکت کرتے ہوں، چاہے 4 پاؤں پہ حرکت ہو، چاہے 1000 پاؤں پر حرکت کرتے ہوں، چاہے پرواز کرتے ہو، کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا. نمونہ پیش بھی کر دیا. 950 سال تک، 950 برس تک بحیثیت نبی نبوت کا پیام، منشا خدا بندی پیغمبر نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کی امت کے لیے بتایا. بڑی مشکل سے 950 سال کی تعلیم و تربیت میں مسلسل پیغمبر کو اذیتیں دی جاتی رہیں. ایک سے زائد مرتبہ اس قدر اذیت بھی دی گئی، پورا یقین بھی ہوا انسانوں کو یہ مر چکے ہیں. لیکن رب العزت کے حکم کی تعمیل و تکمیل میں
منشا خدا بندی تھا، حکم خدا بندی تھا، صبر کرنا، برداشت کرنا، یہ نمونہ بھی ہے۔ تو آج کی اس دنیا میں بھی بھلے تھوڑے سے مسلمان، ساری دنیا ان کے لیے زندگی کا راستہ تنگ کر رہی ہے، نظر ڈالتی ہے تو نفرت سے ہی، تم پر، تمہارے طرز پر، تمہارے کاروبار پر، تمہارے معاملات پر، تمہاری چہل پہل پر، تمہارے قانون شریعت کے اوپر۔ کیا کرو گے؟ کیا کرنا ہے؟ نمونے تو پیش کرتے ہیں۔ تو کیا اپنے قانون کے پاس اٹل رہنے کا ثبوت پیش کرتے ہو؟ پیش کرنے کے لیے کئی مرحلوں سے گزر سکو گی۔ ثابت قدمی کا ثبوت پیش کر سکتے ہو یا نہیں؟ یا تم بھی اس میں ڈھل جاتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ کر سکتے ہیں، تمام کے تمام کو ختم کر دیں گے، لیکن تمہارا رب اتنا رحیم مہربان ہے، ایسا مواخذہ گرفت پکڑ کرتے نہیں، اور نہیں کر رہے ہیں۔ انسان سمجھ رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ فلاں مرحلے میں ہم نے قتل عام کیا، کیا بگاڑ لیا انہوں نے؟ فلاں مرحلے میں غلط الزام دے کر کے اس کو جب چاہے جیسا چاہے ہم نے مار ڈالا، کیا کر لیا، کیا بگاڑ لیا انہوں نے؟ فلاں فلاں قسم کے اصول بنا کر کے ان کی آبائی جاگیر و جائیداد کو پوری طرح ہڑپ کر ان کو فقیری کے لائن میں لا کر ٹھہرا بھی کر دیا، تاکہ سابق حکمراں اور حکمرانی کے آثار و دین کے اندر دکھنے نہ پائیں، سب کر ڈالا، کیا کر لیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ایک دم گرفت نہیں کرتے۔ مکے والے 13 سال تک ناک میں دم کیے رہنے بھی نہیں دیے، جتنے ایمان پر تھے، جاگیر جائیداد کاروبار معاملہ سب کچھ چھوڑا، جو ان کا وطن نہیں تھا وطن چھوڑ کر غیر وطن مدینہ ہجرت کر آئے، کوئی پونجی بھی نہیں، کیا ساتھ لائے؟ ایمان عقیدے، ایمان آخرت کا یقین، اطاعت رسول، اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کا ادب و احترام عمل کے ذریعے سے۔ پوری زندگی نبوت کی 23 سال، 40 سال کی عمر میں آپ کو بحیثیت نبی نبوت عطا ہوئی، اس کے بعد 13 سال تو مکے کے، اس کے بعد 10 سال لیکن اللہ تبارک کا ڈھیل دیتے، ان کو ڈھیل دیے، اللہ تعالیٰ تاخیر پیچھے ڈالتے ہیں۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا کہ ہمارا کچھ ہونے والا نہیں، بگڑنے والا نہیں، لیکن وقت لگے گا، اور وقت لگنے والی بات پر پیغمبر کو، پیغمبر کی اتباع کرنے والوں پر یقین تھا۔ الی اجل مسمى، ایسا کرتے رہو گے، کرنے والے بھی کب تک رہو گے؟ اللہ نے ہر ایک کے لیے جو مقرر کر رکھی ہے زندگی، یہ دنیاوی وجود دینے سے پہلے مقرر کر دیا ہے، ہر پیدا کرنے والے کے لیے، جب تک یہ رہو گے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہ انسان کو باقی نہیں رکھے۔ طبیعت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی وہ بچہ تھا، کبھی لڑکا ہوا، کبھی نوجوان ہوا، کبھی جوان بنا، کبھی ادھر بنا، کبھی بوڑھا بنا، کبھی بھاگ دوڑ میں رہا، کبھی اس پر رینگتا رہا، کبھی گھر میں رہا، کبھی دواخانے پہ رہا، کبھی معاملات میں خوش رہا، کبھی روتا گڑ گڑاتا رہا۔ بندے کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر اس نظام کے اوپر قابو پانے والا، صحیح پکڑ رکھنے والی ذات کون ہے، اس کی وضاحت کر دی گئی۔ اس چیز کی وضاحت جس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے هو الذی خلقکم ولا تعلمون شیئا، وهو الذی خلقکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم کو تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہیں جانتے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ،
آنکھ دیے، کان دیے، دل دیے، دیکھنے کی طاقت، سمجھنے کی طاقت دی. دیکھا تو کیا دیکھا؟ گناہ کو دیکھا، گناہ کرنے کے طریقوں کو دیکھا، شرارت کرنے کے طریقوں کو دیکھا. سوچا اور اختیار کیا تو غلط طرز معاش کے اوپر آگے بڑھے. قدرت کو، قدرت کی کاریگری کو، قادر مطلق جو تمہارے پاس ہمیشہ ہر وقت ہر لمحہ موجود ہے، اس کیفیت کو نہیں سمجھا. سمجھانے کے لیے رسول کو بھیجا، اللہ کے کلام پاک کی وضاحت کر دی گئی اور باقی رکھا. سلسلہ بس سلسلہ وہ امانت محفوظ رکھتے ہوئے اسلاف نے، آبا و اجداد نے آج کی دنیا کے لیے رہتے ہوئے کہلانے والے مسلمان کے سامنے موجود پیش کر دی گئی. تو ذمہ داری آج کے مسلمان پر ہے کیا؟ اس امانت کو سمجھنا ہے، اختیار کرنا ہے. بھلے وہ آپ اپنے اولاد کی شکل میں یہ امانت کو اولاد حوالے کرنا، دوست احباب کے حوالے کرنا، اس دین کی کیفیت کو منتقل کرنا. تو اللہ کا ارشاد ہے کب تک رہو گے؟ جب موت کا وقت ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ جب آ جائے گا وقت مقرر، ایک لمحے کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی اجازت. حتیٰ کہ پیغمبر داؤد علیہ السلام اپنے بالا خانے میں عبادت خانے سے کام کے لیے نیچے اترے تھے، پھر عبادت خانے کی طرف سیڑھیاں چڑھ رہے تھے. آدھی سیڑھیاں چڑھے تھے، ملک الموت آ گئے، آپ کا وقت ہو گیا. انبیاء سے بات چیت ہوتی ہے، بات چیت سب سے ہوتی ہے، ہر انسان سے ہوتی ہے. ملک الموت کی اجازت نام کی چیز نہیں، اختیار نام کی چیز نہیں. لیکن اجازت انبیاء کرام علیہ السلام سے لینے کے لیے ہے، وہ کرتے ہیں. بس آپ نے فرمایا کہ مجھے اوپر سیڑھیاں چڑھ جانے دو، نہیں مہلت نہیں دی. اب راستہ چڑھ وقت آنے کے بعد اس کو بیٹھنے دو، بازو آنے دو، ایسا کچھ ایک سیکنڈ کے 100ویں حصے کی بھی مہلت نہیں. ایسا کچھ ٹائم وہ وہی جانتے ہیں. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ جب وہ وقت مقرر آتا ہے تو سمجھ لینا ان کو کسی کو بھی اگر یہ تاخیر چاہیں گے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ملے گی، اور آگے بڑھانا چاہیں گے نہ پیچھے ہٹیں گے نہ سامنے ہٹیں گے. دو باتیں شاید میں، ایک گرفت پکڑ ہوں گی آپ کی موت کے وقت پر، اور ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ یہ اختیار اپنے اس میں رکھے ہیں، یہ اختیار کو استعمال کر کر بتائے ہیں. جیسا کہ فلاں مخلوق کو پوری کی پوری عذاب دے کر ہلاک و برباد کر دیے، یعنی نافرمانی کے اصرار کے اوپر کبھی اس کو کہیں گے اب حادثاتی موت. حادثاتی موت زلزلے کی شکل سے، طوفان کی شکل سے، سیلاب کی شکل سے، یا ایک ظالم قوم کو آپ کے اوپر مسلط کر کے وہ قتل عام کرنے کے ذریعے سے، آپ کے مال و متاع کو لوٹ کر آپ کو فخر و فاخر میں مبتلا کرنے کی وجہ سے. لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ تمہارے مال و متاع گھاٹے میں ڈالیں گے. نقص من الاموال والانفس تم میں سے کہے کہ جانیں لے لی جائیں گی. کوئی بھی طریقے سے ہو سکے گا، اس کو کہیں گے حادثات. جو دعائیں ہیں، جو احتیاط ہے، جو نقل مکانی ہے، وہ حادثاتی والی موت سے بچنے کے لیے. اس کے لیے جو مقررہ مدت ہے، نہ آگے بڑھے گا نہ پیچھے ہٹے گا. کوئی طاقت، کوئی قدرت، کوئی طاقت، کوئی ہیلا تدبیر کارکرد نہیں ہو سکی. اس مفہوم قرآن میں جگہ جگہ دین کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے اگر نوبت آ جائے جہاد کی، ایسی شکل ہو جائے، مسلم حکمراں کا حکم ہو، اپنے طور پر فیصلہ لینے کی اجازت نہیں. جوش آ گیا، جذبہ آ گیا، یا ایسا کرتے اس کو کہتے ہرگز نہیں. آپ نے چور کو پکڑا، اسلام کے اندر سزا اس کا حق کا ذرا
چلو سب کے ساتھ جمع ہو جاؤ، اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے، آپ کو اجازت نہیں، اگر آپ کاٹیں گے تو آپ کو کٹنا پڑے گا، قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں، مسئلہ اس کا رول کو جاننا ہے۔ آپ کو یہ جاننا ہے کہ راستے میں گاڑی چلاتے ہو تو ٹریفک کے خلاف ورزی سے جرمانہ ہوتا ہے، رول کو جاننا ہے۔ کوئی شخص جا رہا ہے تو آپ پکڑ کے چل گئے جرمانہ پر، آپ کو لینے کا اختیار نہیں، آپ کو لینے کا اختیار نہیں۔ ہاں آپ کو یہ اختیار ہے، یہ غلط طریقہ آپ اختیار کرتے ہیں، یہ طرز آپ کا غلط ہے، میرا ویزا ناساز ہے، میں روزہ نہیں رکھتا، بیماری میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں نا، آپ کو فیصلہ لینے کا اختیار نہیں، آپ کا ڈاکٹر لے گا، آپ کا حکیم لے گا، جو فیصلے اختیار کر لے رہے یہ غلط ہے، جو کہ علم اور طریقہ حاصل کرنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ مجھے سردی بہت دکھ رہی ہے، میں تیمم کر لیتا ہوں، آپ کو اختیار نہیں، مسئلہ تو یہ ہے ہی، پر آپ کو اختیار نہیں، کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ کرنے سے آپ کی صحت پہ کیا اثر پڑنے والا ہے؟ کیا آپ کا ڈاکٹر معالج ڈاکٹر نے آپ کو تجویز پیش کی ہے؟ اس لیے کہ آپ اپنے معاملے میں فیصلہ نرم دلی سے کریں گے۔ بعض حضرات تو توبہ کر کے آخر میں توبہ کی تکمیل کے اپنے ہاتھوں سے بہت انتہائی پیار سے 2 کلموں پہ ہاتھ بھی پھیرتے ہیں۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کہو اگر کہنا تو بازو والے میاں میں توبہ کروں، 2 تھپڑ ماروں گا، آپ اپنے بارے میں فیصلہ بڑا نرم دلی سے نرم گوشے سے کریں گے۔ آپ 100 افراد مل کر کہتے کہ یہ سونے والی چیز ہے، گولڈ ہے، سونار کا ایک بچہ آ کر کہتا ہے کہ گولڈ نہیں ہے، تو کس کی سنی جائے گی؟ چلو 100 ووٹ مل گئے ہیں لہذا سونا ہو گیا، سونار کا ایک بچہ جو کہہ دیا وہ صحیح رائے ہوئی۔ تو ہر چیز کے اندر فیصلہ قانون جاننا ہے، اس کے اندر کیا ہے جاننا ہے، اس کے جاری کرنے والا ہے۔ اسی عنوان کے اندر جا کے اس کو مار کے آ گئے اس لیے کہ وہ مسلمان مارا تھا، یہ غلط ہے۔ آپ کو یہ غلط فہمی کے نتیجے میں تھے جو فلاں 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 ہیں، دنیا کہنے لگی آپ کو دہشت گرد فلاں فلاں گرد، آپ کے طریقے جو کرنے کی وہ نہیں، دین اور دینداری کا صبغۃ اللہ ومن احسن اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ للہیت کی کیفیت بناؤ، پیدا کرو پہلے، تو جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی ڈھیل سے غلط فائدہ نہ اٹھاؤ، جب وقت آئے تو ہو کر رہے گا، اور جب وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے دنیا کی ساری مخلوقات کو ختم کر دیں گے، تو وہ تم منحوس ہو، تمہارے واسطے ساری دنیا اس کے پہلے حوالے کر کے رکھے، اس نکلنے والے چاند سے، اس گردش کرنے والے سورج سے غلط فائدہ اٹھایا، اس زمین کی کاشت سے جو اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذریعہ سبب بنا اس سے غلط فائدہ اٹھایا، اسی زمین کے اوپر کسی کو قتل کیا، اسی زمین پر کسی کو زنا کیا، اسی زمین کے اوپر شراب خوری کیا، اسی زمین کے اوپر کسی کو ڈانٹا ڈپٹا، اسی زمین کا حصہ کھینچا جھپٹا۔ اگلی آیتوں میں ان کی نافرمانی کے چند نمونے، اتنا سب کچھ ہوتے تمہارے رب نے مہلت دی ہے، کیا 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 ہے؟ شرک کے، ظلم و زیادتی کے، نافرمانی کے، خاضع مطلق کے عمل کے اندر دوسرے کو شریک کر دیا، اور اعلان کر دیا کہ یہ بالکل حق ہے، یہ سچ ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، جھوٹے دعوے بھی کر دیے، اس کی تفصیل اگلی آئے۔ سبحان اللہ۔